بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہم لوگ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ میں 16واں باب پڑھنے جا رہے ہیں. اب تک 15 باب ہم لوگ مکمل پڑھ چکے ہیں. آج 16واں باب الباب السادس عشر باب الشفاعہ، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. عبارت خوانی ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں. پڑھیں شیخ کوئی بھی. پڑھ رہے ہیں علیم رفیق پڑھنا سبھی پڑھیے شیخ رفیق. نہیں بتاؤ انشاءاللہ دقیق. ہاں آیا بیٹا. کیا وہ کتاب پی ڈی ایف سے نکال رہا ہوں میں دقیقہ بس. ہاں آیا بیٹا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے پڑھنا ہے؟ باب الشفاعہ سے. ہاں جی. اچھا. وقول اللہ تعالی وانذر به الذین يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله. ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منفية. اچھا یہاں پر منفیتن ہے یا تو منفیتن. ہاں ٹھیک صحیح ہے. دوسری جگہ اس میں فی المطبوع ہی منتفیۃ یوم القیامہ. جی جی. هي منتفية كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. فيه مسائل وہ بھی پڑھ لیں. فيه مسائل. الأولى تفسير الآيات. الثانية صفة الشفاعة المنتفية. منفیہ یہاں پر منفیہ ہی ہے. ٹھیک. فيها. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة يا مثبتة. مثبتہ. مثبتة. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. تو الباب السادس عشر 16ویں باب میں ہم لوگ آج باب الشفاعہ پڑھنے جا رہے ہیں. سفارش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، اور مطلق طور پر سفارش جو قیامت کے دن ہوگی گنہگاروں کے لیے، اس کا تذکرہ اس کے اندر ذکر ہے. یعنی یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ سفارش کن لوگوں کے حق میں ثابت ہے اور کن لوگوں کے حق میں ثابت نہیں. منفی اور مثبت دو قسمیں ہیں شفاعت کی. شفاعت اصل میں ہے کیا چیز؟ کہتے ہیں توسط الغیر لجلب منفعت او لدفع مضرہ. توسط الغیر لجلب نفع او دفع مضرہ، دوسرے کو واسطہ بنانا یا تو فائدے کے لیے یا نقصان کو ہٹانے کے لیے، نقصان کو دور کرنے کے لیے. یہ اصل میں سفارش ہے اور یہی سفارش کی حقیقت ہے. اب یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہ جو باب ذکر کیا ہے اس سے وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا چیز ہے، کون سی سفارش ثابت ہے قرآن و حدیث میں اور کون سی سفارش ثابت نہیں ہے. کیونکہ اس کا تعلق بالکل عقیدے سے ہے، اور یہ اس لیے کہ آخرت میں سفارش ہوگی اور کن لوگوں کی ہوگی کن لوگوں کی نہیں ہوگی اس کی تفصیل اس کے اندر وہ ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں پر ان آیات کو جو ذکر کیے ہیں اس تعلق سے ہم لوگ ایک مختصر سا خاکہ اپنے ذہن میں اگر رکھ لیں تو ان آیتوں کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی. شفاعت دو قسم کی ہے. ایک تو یہ جس کا اثبات ہے، یعنی یہ شفاعت ہو سکتی ہے. وہ شفاعت جو ہو سکتی ہے وہ مومنین کے لیے ہے، موحدین کے لیے ہے، جو گنہگار ہوں گے، جو کچھ کوتاہیاں کر چکے ہوں گے، انہی کے لیے ہوگی سفارش. یہ مثبت ہے، یعنی یہ شفاعت مثبت، یعنی اس کی دلیلیں ہمارے پاس قرآن و حدیث سے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں بھی کہا کہ میری سفارش اس انسان کو نصیب ہوگی جس نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا. تو اہل توحید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی. اور اسی طرح آیتوں میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شفاعت کو ثابت کیا ہے وہ مومنین کے حق میں ہے، موحدین کے حق میں ہے، مشرکین اور کافرین کے حق میں نہیں ہے. تو ولا یشفعون الا لمن ارتضى، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں شفاعت کا ثبوت ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، موحدین کے لیے ہے. اور جو سفارش کی یا شفاعت کی نفی کی گئی ہے یا منفی شفاعت ہے وہ کس کے حق میں ہے؟ مشرکین کے حق میں ہے اور کافروں کے حق میں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کہ انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی. تو یہ نفی کی گئی ہے سفارش کے فائدے کی، یہ کافرین اور مشرکین کے حق میں ہے. تو اسی طرح جہاں پر بھی قرآنی آیات میں سفارش کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد کافر اور مشرک لوگوں کے حق میں سفارش فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی. یہ بات مفسرین نے ذکر کی ہے، اور بظاہر آیت کا مفہوم بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے
سورہ بقرہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، انفاق کریں قبل اس کے کہ ایسا دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت فائدہ دے گی، نہ کوئی دوستی اور نہ ہی سفارش۔ تو یہ سفارش کن لوگوں کو فائدہ نہیں دے گی؟ کافر اور مشرک لوگوں کو فائدہ نہیں دے گی، البتہ مومنین کو، موحدین کو سفارش فائدہ دے گی۔ اس کا ثبوت دوسری جگہ دوسری آیتوں میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، تو مطلب یہ ہے کہ شفاعت ہوگی۔ یہ بات ہم اگر مختصر خاکے کے طور پر ان آیات کے پس منظر میں رکھ لیں گے ذہن میں، تو ہمیں ان ساری آیتوں کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ دیکھیے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا باب الشفاعہ کے بعد، یہاں پر جو مؤلف رحمہ اللہ نے جس آیت کا یہاں پر ذکر کیا ہے وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اس قرآن کے ذریعے سے تم ان لوگوں کو ڈراؤ جو ڈرتے ہیں، جو خوف کھاتے ہیں آخرت کا کہ انہیں اللہ رب العزت کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اس دن ان کے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جن کے اندر امکان ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈریں گے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے جن کے اندر امکان ہے کہ وہ لوگ اسلام کی راہ پر آ جائیں گے، اسلام کی بات کو مان لیں گے۔ اسی لیے یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر انذر بہ الذین یخافون ان یحشروا، جنہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیے جانے کا خوف ہے، انہیں خطاب کر کے آپ اس قرآن کے ذریعے سے انہیں دعوت دیجیے توحید کی، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر انسان سے توقع نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہونے سے، اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے گا۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ عقل والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے، اور وہ لوگ اس بات کا خوف کھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا بھی ہے، جواب بھی دینا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری آیت ہے دیکھیے قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری سفارش اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب ہے کہ اس کا سارا حق اللہ کے پاس ہے۔ یعنی جن لوگوں کے لیے سفارش ثابت بھی ہے تو اس کا اصل فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ وہ سفارش کسی کے لیے ہوگی بھی تو اسی صورت میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ جن لوگوں کے حق میں سفارش کا ثبوت ہے، یعنی یہ لوگ سفارش کریں گے، مومن بھی، وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ اس میں دو شرطیں بتلائی گئیں۔ ایک تو یہ کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اللہ اس سے پہلے راضی ہو، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے راضی ہوگا جو شرک نہ کیے ہوں۔ اگر شرک کیے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا، ان سے راضی نہیں ہوگا، اور ان کے لیے سفارش کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ لیکن اگر وہ لوگ مومن ہوں گے، موحدین ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اجازت ہوگی کہ ان کے لیے سفارش کی جائے۔ تو جہاں سفارش کیے جانے کا تذکرہ ہے وہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آدمی سفارش کرنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملنی چاہیے کہ تم سفارش کر سکتے ہو۔ سفارش شافع کے لیے بھی اجازت چاہیے اور مشفوع کے لیے بھی اجازت چاہیے، کہ جس کو اجازت ملے وہ ہر ایرے غیرے کو سفارش نہیں کر سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ جن کے حق میں اجازت دے کہ تم ان کے حق میں سفارش کر سکتے ہو تو پھر انہی کے حق میں وہ سفارش کر سکتا ہے۔ تو جہاں پر سفارش کا ثبوت ہے اس میں بھی دو شرطیں ضروری ہیں۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ تعالیٰ جس کو سفارش کی اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، انہی لوگوں کے حق میں سفارش کی جائے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ راضی کس سے ہوتا ہے؟ مومنین سے، موحدین سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہی سفارش ہوگی، مشرکین اور کافرین کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دیکھیے اسی کا ثبوت کئی آیتوں کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، سفارش بھی فائدہ دے گی تو اس کی اجازت ہی سے فائدہ دے گی، ورنہ بغیر اجازت کی سفارش کی بھی گنجائش نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کے حق میں بھی یہ بات کہی وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ کہ کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی انہیں اجازت ہو. تو اللہ تعالیٰ کی اجازت ہو تو ہی فرشتے بھی، انبیاء بھی، دیگر مومنین بھی سفارش کر سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات جو اس سے پہلے سورہ سبا میں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. ایک تو یہ کہ جو معبودان باطلہ ہیں وہ نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرح مالک ہیں، نہ وہ اللہ کے شریک ہیں، اور نہ وہ اللہ کے مددگار ہیں، اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارشی بن سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ مددگار ہیں. اور اب یہ چاروں چیزیں جب نفی کر دی گئیں کہ یہ چاروں چیزیں نہیں ہو سکتی تو پھر ہوگا کیا؟ آخری صورت ان کے لیے ان کی امید اس میں بیٹھ جائے گی کہ شاید ہمارے لیے سفارش ہو جائے، شفاعت ہو جائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا کہ جتنے لوگ معبودان باطلہ کو پوجتے تھے، پکارتے تھے، ان تمام کے لیے تو یہ چاروں باتیں بنیادی طور پر ذکر کر دی گئیں کہ تمہارے معبودان باطلہ کی حقیقت کیا ہے. پھر اس کے بعد تمہارے لیے یہ کیا معبودان باطلہ، ان کی کیا سفارش کام آئے گی؟ ان کی سفارش بھی کام نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی اجازت سے ہی سفارش کوئی بھی کر سکتا ہے، اور انہی کے لیے کر سکتا ہے جن کی لیے اجازت دی جائے. تو یہ تم لوگ جو غیر اللہ کو پوجتے ہو، تمہارے لیے ان لوگوں کی نہ سفارش کام آئے گی اور نہ ان لوگوں کو سفارش کی اجازت دی جائے گی. یہ بات واضح طور پر اس آیت کے ذریعے سے ذکر کر دی گئی ہے. وہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. قال ابو العباس، جو کہہ رہے ہیں ابو العباس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کنیت ہے. نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے نفی کر دی کہ جس سے بھی مشرکین متعلق ہو سکتے ہیں یا ان کا جی اٹکا ہوا ہوگا، ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی کہ تمہارے معبودان باطلہ کی کوئی حقیقت نہیں، جیسا کہ چار چیزیں اس میں بیان کی گئی اس آیت میں. اب اس کے بعد فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط من، دیکھیے وہ چار چیزوں کی یہاں پر وضاحت مزید کر رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ. فنفى ان يكون لغيره ملك او قسط من او يكون عونا لله ولم يبق الا الشفاعة، کہ اب اگر کسی کو امید ہو سکتی تھی تو وہ سفارش ہی کی امید ہو سکتی تھی، شفاعت کی امید ہو سکتی تھی. فبين انها لا تنفع الا لمن اذن له الرب. تو یہ بات یہاں پر یہ بھی ذکر کر دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ اب یہ سفارش بھی فائدہ دے گی تو انہی لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لیے سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی کہ تم سفارش کر سکتے ہو، اور اسی طرح ان لوگوں کے حق میں سفارش جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی. ولا يشفعون الا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. تو یہ سفارش جس کی نفی کی جا رہی ہے ہر جگہ، یہ وہ سفارش ہے جو مشرکین کے حق میں ہے. ٹھیک، یہ منتفیۃ یوم القیامت کما نفاها القرآن. قرآن کریم میں جس سفارش کی نفی کی گئی وہ مشرکین اور کافروں کی یہی ہے، منتفیہ نفی کی گئی تھی. واخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہاں پر یہ بات بھی ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے یہاں پر سفارش کرنے کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ان کا طریقہ ہوگا، سب سے پہلے وہ کیا کریں گے، وہ مزید تفصیل اس حدیث میں بیان کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عرش تلے سجدہ کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا ارفع رأسک وقل یسمع وسل تعطى واشفع تشفع. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ذکر کی جائے گی کہ تم سر اٹھاؤ
تمہاری بات سنی جائے گی، تمہاری مانگ پورا کی جائے گی اور تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہاں پر سفارش کا ثبوت ہے یا سفارش کو ثابت کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے کن لوگوں کو سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، جیسا کہ یہاں پر صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا تھا، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت میں سب سے زیادہ کون حقدار ہوں گے آپ کی سفارش کے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس نے بھی اپنے دل سے یعنی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا اور ایمان پر جمے رہا، تو وہ انسان ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار ہوگا۔ تو یہ جو سفارش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کیا یعنی ثبوت ہے اس کا، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ بندگی کی۔ ولا تکون لمن اشرک باللہ، ان لوگوں کے لیے نہیں جن لوگوں نے اپنے آپ کو شرک میں ملوث کر دیا تھا۔ تو پھر یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں واضح کر دی گئی کہ سفارش مخلص لوگوں کے لیے ہوگی، اور جو لوگ مشرک ہوں گے ان کے لیے یہ سفارش نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو سفارش نصیب ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک تکریم کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک عزت اللہ تعالیٰ بخشنا چاہ رہا ہے۔ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، قل ارفع راسک، قل یسمع یہاں ہے یا تسمع کہا جائے، وسل تعطى واشفع تشفع، یہ جو بات ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عزت افزائی ہے، ان کی عزت اللہ تعالیٰ سارے مخلوقوں کے سامنے بڑھا رہا ہے۔ اور جیسا کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سفارش کو مختصر انداز میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی وہ کیسے کیسے ہوگی، 6 انداز میں یا اس کی 6 قسمیں مختصر انداز میں حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے۔ یہ اس نص کی وضاحت ہو جائے تو اس کے بعد یہ بات سفارش کی جو 6 قسمیں ذکر کی ہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے نیچے کہا، فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، جس شفاعت کی قرآن نے نفی کی ہے، ما كان فيها شرک، یہ ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے شرک کیا تھا، اور ولهذا اثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، اور ایسے ہی بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بعض شفاعت کا جو ثبوت ہے یہ قرآنی آیتوں میں اس کا ثبوت بھی ہے، جیسا کہ ابھی بہت ساری آیتیں انہوں نے ذکر کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کا ذکر کر دیا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامت وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها لا تكون الا لاهل التوحید والاخلاص۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شرح ہے اس آیت کے پس منظر، ان سفارش کی آیتوں کے پس منظر میں۔ اب یہاں پر جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 6 قسمیں بیان کی سفارش کی، سب سے پہلی یہ کہ وہ سفارش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب و کتاب بھی شروع نہیں کرے گا، حساب و کتاب بھی شروع نہیں کرے گا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی بھی آ کر سفارش نہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کے لیے لوگ آنے سے پہلے ان کے ذہنوں میں یہ بات آئے گی کہ چلو سب سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہو، کیونکہ موقف میں یعنی جہاں سب لوگ کھڑے رہیں گے، پریشان رہیں گے، ایسی صورت میں حساب و کتاب کے شروع کرنے کے لیے اللہ کے بندے سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ سفارش کرو، تو حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہ بھی انکار کریں گے۔
اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ سفارش کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھڑے ہوں گے اور جائیں گے اور کہیں گے انا لہا، ٹھیک ہے میں سفارش کرتا ہوں۔ تو یہی مقام محمود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا، جہاں پر ساری مخلوق پریشان ہوگی، حساب و کتاب شروع نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں جا کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر اٹھائیں گے، پھر سفارش کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے مخلوق کا حساب و کتاب شروع کرے گا۔ یہ سب سے پہلی سفارش ہو گئی۔ دوسری سفارش، جب جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا تب بھی جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اسی لیے وہ بات کہ جو سورہ زمر کے آخر میں ہے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھولے گئے ہوں گے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم۔ تو جنت کے دروازے کھولے گئے ہوں گے، کھولے اس لیے گئے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوئی تھی۔ تو جنت جن لوگوں کے حق میں لکھ دی گئی، جن کے حق میں فیصلہ ہوا ہوگا، اس کے لیے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے تب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تیسری سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے لیے ہوگی کہ جن لوگوں کے حق میں جہنم واجب ہو گئی مومنوں میں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ اللہ کی اجازت کے بعد وہ سفارش کریں گے کہ وہ لوگ جہنم میں داخل نہ ہوں، جو امت محمدیہ میں سے ہیں، جو مومنین ہیں، موحدین ہیں، وہ جہنم میں نہ جائیں، اس کے لیے سفارش ہوگی۔ چوتھی سفارش ہوگی ان لوگوں کے حق میں جو جہنم میں داخل ہو چکے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اور پانچویں سفارش ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنتیوں کے لیے جو جنت میں داخل ہو گئے ہیں لیکن انہیں وہ بلند مقام، اونچا مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے ملے گا۔ تو یہ پانچویں سفارش ہے۔ اور چھٹی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا ابو طالب کے حق میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو کم کر دے۔ یہ ایک سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے چچا کے تعلق سے ہوگی، وہ عذاب کی کمی کے لیے ہوگی، ان کو عذاب سے پوری طرح نجات نہیں ملے گی۔ تو یہ باتیں سفارش کے تعلق سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ اب یہاں ہم لوگ جو باتیں تقریباً پڑھ چکے ہیں ان کو مسائل کے شکل میں مختصر جملوں میں ذکر کر دیا گیا ہے، اس کو بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں سرسری انداز میں۔ سب سے پہلی بات تفسیر الآیات، جو آیتیں ذکر کی گئی ہیں ان کی تفسیر کیا ہے؟ تفسیر اس کی یہی ہے کہ جس آیت میں بھی شفاعت کا ثبوت ہے، اس بات ہے، وہ مومنین موحدین کے لیے ہے، جس میں نفی ہے وہ مشرکین اور کافروں کے لیے۔ صفت الشفاعت المنفیہ یہ تو بتلا دیا، صفت الشفاعت المثبتہ یہ بھی، منفی کس کے لیے، مثبت کس کے لیے۔ ذکر الشفاعت الکبریٰ وہی المقام محمود، سب سے بڑی سفارش وہی جو حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ کریں گے، اس کا ذکر، اسی کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، اسی کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ پانچویں چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ اختیار کریں گے سفارش کے لیے کہ سجدہ ریز ہوں گے عرش کے نیچے، اور سب سے پہلے جائیں گے تو وہاں سجدہ کریں گے، سفارش کرنا شروع نہیں کریں گے، سجدہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کچھ ایسی دعائیں ڈالے گا، کچھ ایسے اسماء اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ڈالے گا کہ ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو سر اٹھائیں گے۔ چھٹی چیز، سب سے زیادہ خوش قسمت کون لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کو پانے میں؟ جو لوگ اخلاص کے ساتھ اور موحد ہو کر دنیا میں زندگی گزارے ہیں۔ ساتویں چیز یا ساتواں مسئلہ، مشرکین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مطلق نہیں ہوگی۔ آٹھواں مسئلہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکریم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بات کی تکریم نہ کرتا، اگر اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اصل میں حقیقت ہے سفارش کی۔ تو یہاں تک یہ 16واں باب ختم ہوا، ہم لوگ یہاں تک آج رک جاتے ہیں،
انشاءاللہ پھر کل سے 17واں باب، باب قول اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہم لوگ انشاءاللہ کل وہاں سے پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔